بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سال کے تمام راتوں میں سے جو افضل راتیں ہیں ان میں سے ایک انتہائی افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کا نام ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات، ذلیل کو معزز بنانے والی رات، انسان کو اللہ کا محبوب بنانے والی رات، اللہ سے پانے والی اور لینے والی رات۔ اس رات انسان اللہ سے لیتے ہیں، اللہ سے پاتے ہیں۔ یہ رات اس قدر معزز کیوں؟ اس کی حقیقت ہم سب پر واضح ہے کہ اس رات ایک ایسی کتاب کا نزول کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، جو تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، چراغ ہے۔ اس کتاب کے علاوہ اندھیرا ہے۔ یہی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ہر قسم کی غلطی سے، کوتاہی سے، کمی سے 100% پاک ہے۔ عالم انسانیت میں ایک یہی کتاب ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کتاب کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ انسان کو سیدھا راستہ دکھائے، انسان کو دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھائے، انسان کو انسانیت کے راستے پر گامزن کرے، انسان کو انسانیت کے تقاضے سکھائے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، جو ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے بیچ 100% فرق کرنے والی ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، ویسے تو لیلۃ القدر پورے سال میں دائر رہتی ہے، لیکن رمضان کے راتوں میں اس کا بڑا امکان ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں اس کا مزید امکان ہے، اور پھر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کا مزید امکان ہے۔ محترم سامعین کرام، لیلۃ القدر وہ معزز رات ہے جس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مغفرت ہی مغفرت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس رات معزز فرشتے، بڑے مقام و مرتبت والے فرشتے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیہم السلام دنیا میں اترتے ہیں۔ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ دنیا ان پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس رات ایسے فرشتے اترتے ہیں کہ جن کو سال کے دوسرے ایام میں، راتوں میں دوسرے فرشتے بھی نہیں دیکھتے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات ایک گناہگار بندہ
عبادت کر کے اللہ سے مانگ کر اپنی مغفرت کرواتا ہے، اور یہ ذلیل بندہ اس عبادت کی برکت سے، اس مانگنے کی برکت سے اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، انسانوں کے ہاں معزز بن جاتا ہے۔ گویا کہ لیلۃ القدر ذلیل کو معزز بنانے والی رات ہے، ذلیل انسان کو معزز شریف بنانے والی رات ہے۔ اس رات انسان کے اعمال کی بہت ہی قدر ہوتی ہے، تھوڑے سے عمل پر انسان کو بڑا چڑھا کے دیا جاتا ہے۔ صرف ایک رات کی عبادت پر انسان کو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بڑھ کر اجر دیا جاتا ہے، صرف ایک رات کی عبادت پر۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا، ایک مجاہد تھا۔ پہلے عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال دعوت دی تھی، صرف دعوت، تو ان کی عمر ظاہر ہے 1000 سال سے اوپر۔ تو بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے 1000 مہینے یہ عمل کیا کہ وہ رات کو عبادت کرتا، قیام اللیل کرتا، تہجد پڑھتا اور دن کو جہاد کرتا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ سنا تو انہوں نے اپنی کم عمروں پر جو ہے وہ افسوس کیا۔ لہذا صحابہ کے افسوس کو اور دکھ کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی رات عنایت فرمائی، اور فرمایا لیلۃ القدر کے رات کی عبادت صرف 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، سوچیں سمجھیں لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں ملائکہ اور ارواح طیبہ، علماء، صلحاء اور عابدین سے ملاقات کے لیے اترتی۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں تجلیات رب کا نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ معزز رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمنا شروع ہوا، جس میں قرآن کا نزول ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں جنت کے درخت لگائے گئے، جس رات فرشتوں کی تخلیق کی گئی، جس رات انسان کے زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، جو اس امت کے خصوصیات میں سے ہے۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیلۃ القدر کی رات بڑی معزز رات ہے، مغفرت والی رات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کے مشروعیت کی وجہ لیلۃ القدر کی رات کی تلاش ہے، تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کر سکے اور اس کی برکات کو حاصل کر سکے۔ لہذا معتکفین تو خصوصی طور پر اپنی راتوں کو عبادت والا بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں تو ایک وہ خاص گھڑی ہے جس میں پوری کائنات روشن ہوتی ہے، درخت اور دیگر مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ویسے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ظاہر ہے یہ پوری لیلۃ القدر کی رات ہے، صبح صادق تک پوری لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اور لوگ، عام لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے، اول تو ان کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ لیکن اگر زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، دن کو کام میں مشغول ہیں، مصروفیات ہیں، تو اس بات کا ضرور اہتمام فرمائیں کہ سحری کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعت
تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب اس بات کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور لیلۃ القدر کی رات کی برکات کو پا لیں گے، اس لیے کہ رات تو لیلۃ القدر کی ہے۔ اگرچہ ہم نے وہ خصوصی لمحہ نہیں دیکھا جو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے دکھا دے، لیکن یہ رات تو لیلۃ القدر کی۔ اب جب ہم ہر رات عبادت کریں گے، چاہے وہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ اس طور سے ہم لیلۃ القدر کی رات کی برکات کو انشاءاللہ پا لیں گے۔ لہذا لیلۃ القدر کی رات کی برکات کو پانا کوئی مشکل نہیں، ذرا ہمت سے کام لیں اور بس اپنے اوپر یہ لازم کریں، اس بات کی پابندی کریں کہ ہمیں جو ہے تہجد پڑھنا ہے اور تہجد کے بعد اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اتنی مشقت برداشت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ اتنی عبادت وہ رمضان کے دیگر راتوں میں جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے، ناڑا باندھ لیتے، یعنی ازواج مطہرات کے قریب نہ جاتے، خود بھی رات بھر جاگتے تھے اور اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ جگاتے تھے کہ اٹھو قیام اللیل کر لو، اٹھو عبادت کر لو۔ اس سے ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر کا زیادہ تر امکان آخری عشرہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کے آخری عشرہ میں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پورے رمضان میں، پھر رمضان کے آخری عشرہ میں، پھر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہم اس بات کا ضرور اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، تاکہ ہم لیلۃ القدر کی رات کی برکات کو پا لیں۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں سال بھر کے معاملات، دنیاوی نظام کے معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کس نے مرنا ہے، برسات کتنی برسنی ہے، کس کو حج پہ جو ہے وہ جانا ہے، کس سے معزز بنانا ہے، کس سے امیری کے اسباب مہیا کرنے ہیں۔ تو گویا یہ پورا نظام جو سال بھر کا انسانوں سے متعلق ہے، اس نظام کائنات سے متعلق ہے، یہ فرشتوں کو، جلیل القدر فرشتوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھیں کہ لیلۃ القدر کی رات کتنی اہمیت والی رات ہے۔ لہٰذا غفلت سے دور رہیں، ہمت سے کام لیں اور ضرور جو ہے رات کو اٹھنے کی اور عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔